اتنی بڑی بڑی چٹانوں جتنے پتھر، ان کے نیچے لوگوں کی قبریں بن گئیں، 40 فٹ ملبہ پہاڑوں سے اترا آپ کو شاید یہ لگ رہا ہوگا میں شاید کسی ندی میں ہوں یا کسی دریا میں پکنک منانے کے لیے آیا ہوں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ کے نیچے ان کی خوشیاں، ان کے گھر، ان کے گاؤں، مساجد، سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ ہم نے الحمدللہ اپنے کارکن کو، اپنے لیڈرشپ کو، سب کو میدان میں اس لیے اتارا ہے کیونکہ یہ قومی مسئلہ ہے۔ اخلاقی طور پہ لوگوں کو پتہ ہے یہ جماعت، یہ لوگ جو آئے ہیں ہمارا، ہم نے رات کے اندھیروں میں بغیر میڈیا کے، بغیر کسی ویڈیو کے الحمدللہ کام کیا ہے۔ جو جلال پور اور علی پور کے جو علاقے ہیں، سب سے زیادہ تکلیف جو ہم نے یہاں پہ دیکھی ہے کہ یہاں بے انتہا غربت تھی۔ ان علاقوں میں پکے گھر بھی نہیں ہیں، کچے مٹی کے گھر ہیں، کچی اینٹوں کے گھر ہوتے ہیں۔ فوڈ سیکیورٹیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ کلائمیٹ کا مسئلہ آپ نے دیکھ لیا کہ ایسے ملک میں ہم رہتے ہیں جہاں سب سے زیادہ ولنریبل ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر مجھے یہ بتائیں کہ انٹرنیشنل رپورٹس موجود ہیں کہ 2022 کے سیلاب میں کتنے سارے کسان تھے جنہوں نے قرضے لیے ہوئے تھے، جنہوں نے سیلاب کے بعد زراعت ہی چھوڑ دی۔ میں نے علی پور سے سیت پور کا سفر ہم سامان لے کر گئے تھے، 4 گھنٹے کے اندر ہم سیت پور پہنچے تھے۔ بحری وہ بیڑا سا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کشتیاں تھیں۔ پھر ہمارا پڑوس ایسا ہے، جیو پولیٹیکل حالات دیکھیں تو وہ پانی چھوڑ کے جو ہے نا ہمیں ڈبونا چاہتے ہیں، وہ کلیم کرتے ہیں اس بات کو۔ تو یہ الٹیمیٹلی اس سیلاب کے بعد ابھی تو اس کا اندازہ ہی کسی کو نہیں ہے کہ ہمارا جو زراعت کا نقصان کتنا بڑا ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وحید گجر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی وی ڈیجیٹل۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں گفتگو کروں، میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھائے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کس قدر یہاں پر پانی ہے اور تا حد نگاہ پانی۔ آپ کو شاید یہ لگ رہا ہوگا میں شاید کسی ندی میں ہوں یا کسی دریا میں پکنک منانے کے لیے آیا ہوں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہم ملتان میں ہیں، جلال پورہ اور جلال پور پیر والا میں جو سیلاب آیا تھا، اس سیلابی پانی کے اندر ہم موجود ہیں اس وقت۔ تو میں بتاتا چلوں کہ تا حد نگاہ آپ فوٹو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پانی ہی پانی ہے اور سینکڑوں دیہات جو ہیں وہ بہہ گئے۔ اور ہم جس بستی میں موجود ہیں، یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس قدر پانی کا سیلابی ریلے کا پانی کا اس قدر تیز بہاؤ تھا کہ جو بھی پانی کے آگے آیا اس کو بہا کر لے گیا۔ تو پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے حوالے سے ہم آپ کو پہلے بھی بتاتے رہے، اس وقت بھی پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے نوجوان اور ان کے جو عہدیداران ہیں وہ اس وقت سیلابی پانی کے اندر موجود جو پھنسے لوگ ہیں ان کو نہ صرف ریسکیو کر رہے ہیں بلکہ جو لوگ ابھی بستیوں میں موجود ہیں ان کو کھانے پینے کی اشیاء بھی فراہم کر رہے ہیں۔ تو اسی والے سے مزید ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے مرکزی ترجمان تابش قیوم صاحب۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کیا کہیں گے، میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں، کیا کہیں گے اس پانی کے بارے میں؟ کیا بستی تھی، کس طرح سے آپ ریسکیو کر رہے ہیں لوگوں کو، کچھ تھوڑا سا بتائیں۔ وحید بھائی، ہم نے پچھلے 1 مہینے سے 15 اگست سے ہی بنیر سے جو تکلیفیں، دکھ لوگوں کے دیکھے ہیں، اتنی بڑی بڑی چٹانوں جتنے پتھر، ان کے نیچے لوگوں کی قبریں بن گئیں، 40 فٹ ملبہ پہاڑوں سے اترا، اس کے نیچے ان کی خوشیاں، ان کے گھر، ان کے گاؤں، مساجد، سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ وہ جگہیں ہم نے دیکھیں جہاں پہ ہمیں یقین نہیں آتا تھا کہ یار یہاں پہ کبھی انسانی گھر، کوئی جان، کوئی چیز ہو بھی سکتی ہے۔ لیکن وہ کھیت، وہ باغ، پھلوں کے باغ، وہ چاہے کے پی کے علاقے ہوں، شانگلہ ہو، بنیر ہو، منگورہ ہو، یا جی بی کی غزر ویلی ہو، بلتستان ہو، یہ سارا علاقہ جب ہم کور کر رہے تھے، کام کر رہے تھے، تو پھر پنجاب کے اندر یہ پانی جب چھوڑا ہے ہمارے پڑوسی ملک نے، اور جب بارشیں مانسون کی ہوئی ہیں، تو فوری طور پہ جب یہاں پہ ہم نے رخ کیا، اس سے پہلے صورتحال یہ تھی پورے ملک سے ہمارے کارکنان، رضاکار جو ہیں پنجاب سے، وہ ان علاقوں میں پہنچے ناردرن ایریاز میں، اور ان لوگوں کے ساتھ، اپنے پختون بھائیوں کے ساتھ، جی بی کے لوگوں کے ساتھ مل کے ملبہ نکال رہے تھے، مل کے ان کی خدمت کر رہے تھے۔ لیکن کتنے ہی سینکڑوں کارکنان ہمارے ایسے تھے جن کے اپنے گھر ان علاقوں میں ڈوب گئے۔ تو پھر ساری توجہ جب ہم نے یہاں پہ کی، وہاں پہ بھی کام ابھی بھی چل رہا ہے، لیکن جب یہاں پہ دیکھا تو پورے پنجاب میں، سینٹرل پنجاب سے لے کے جس قسم کی کیفیت سیالکوٹ، حافظ آباد میں ہوئی، ناروال میں ہوئی، آگے پھر آنورڈ سیلاب چلا، تو سب سے بڑھ کے میں سمجھتا ہوں جو جلال پور اور علی پور کے جو علاقے ہیں، سب سے زیادہ تکلیف جو ہم نے یہاں پہ دیکھی ہے کہ یہاں بے انتہا غربت تھی۔ ان علاقوں میں پکے گھر بھی نہیں ہیں، کچے مٹی کے گھر ہیں، کچی اینٹوں کے گھر ہوتے ہیں۔ تو جتنا سفر ہم نے پانی میں کیا ہے، 30 40 کلومیٹر کا علاقہ جو ہے مظفر گڑھ کا، ان ملتان سے آن ورڈز، یہ سارا زیر آب ہے۔ جتنی فصلیں تھیں، جتنے دیہات تھے، سب کچھ تباہ ہو چکا ہے۔ اور یہ بیچارے لوگ اس حال میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ گھر ان کے گرے ہوئے ہیں، جو بچے ہوئے ہیں ان کی بھی سٹرکچر سارے ہلے ہوئے ہیں، آپ نے جا کے دیکھ لیے۔ تو یہ اب جب یہاں سے جائیں گے، انہوں نے اپنی فصلیں دیکھ لی ہیں، یہ گھروں کو بنائیں گے، کیا کریں گے، یہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے۔ تو ہم نے تو پہلے دن سے ہی عزم کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ آخری دن تک ان لوگوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ جو کچھ ہے انشاءاللہ، پورے ملک میں ہمارے ہزاروں کارکنان ہیں جو اس وقت موجود ہیں پورے فلڈ آپریشنز میں، اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ان لوگوں کو ان کی چہروں پہ خوشیاں واپس آئیں، بحالی سے خوشحالی تک ان کا ساتھ ہم دیں۔ جی دیکھیں، ہم بھی لاہور سے جب یہ ٹی وی اسکرین پر دیکھتے تھے کہ پانی آ گیا، سیلاب آ گیا،
تو وہ چیز ہمیں اس طرح سے نہیں پتہ چل سکی جو ہم نے یہاں آ کر دیکھی. اور یقیناً میں بڑی ہمت کی بات ہے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے لوگوں کی کہ ایک ڈیڑھ گھنٹے کا سفر طے کر کے جو لوگ اپنے ابھی گھروں میں موجود ہیں صرف اس ڈر سے کہ ان کی گھروں کی کچھ چیزیں نہ کچھ چرا کر لے جائے، باقی ان کے تمام لوگ جو ہیں وہ گھروں سے جا چکے ہیں. ان کو کھانا دینے کے لیے اس وقت ہم جا رہے ہیں ان کے ساتھ. میرا کیمرہ مین دکھائے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ بریانی کے ڈبے ان کے لیے ہیں، بچوں کے لیے یہ جو ہے ان میں دیکھیں یہ باکس بنائے گئے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں، یہ دکھائیں گے ذرا کہ کیا یہ چیزیں جو ہیں یہاں پر بچوں کے لیے، تاکہ بچے بھی جو ہیں ان کو یہ نہ ہو کہ کوئی ان کے سر پہ کوئی نہیں ہے، پاکستان مرکزی مسلم لیگ ان کے سر پر بیٹھی ہے. اور ساتھ ساتھ میں مزید یہ بھی بتاؤں گا کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے یہ لوگ نہ صرف لاہور کے بلکہ پورے پاکستان سے، سندھ سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، فیصل آباد سے یہاں پر آئے ہیں، KPK سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، صرف اس لیے کہ اپنے سیلاب میں پھنسے لوگ جو ہیں ان کی مدد کی جا سکے، ان کا جو ہے خیال رکھا جا سکے. ابھی عام میں تابش صاحب سے مزید بھی بات کروں گا. ایک عام آدمی کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ سیلاب آیا، پانی اتر گیا اور معاملہ ختم ہو گیا. ایسا نہیں ہے. یہ تابش بھائی آپ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پانی آیا، اتر گیا، معاملات ختم ہو گیا. اصل امتحان تو لوگوں نے جب گھروں کو واپس آنا ہے. کسان تو بالکل فارغ ہو گیا نا، فصلیں تباہ ہو گئیں اس کی، اور اناج اس کا جو اس نے محنت کر کے وہ اگایا تھا وہ بھی چلا گیا، لوگوں کے گھر گر گئے. آپ نہیں سمجھتے کہ ابھی تو امتحان باقی ہے؟ دیکھیں یہ بہت بڑی آفت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت سنجیدگی کے ساتھ حکومت کو، تمام جماعتوں کو، پورے ملک کو بیٹھنا چاہیے. ہمارا نیشنل سیکیورٹی کا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا مسئلہ ہے، فوڈ سیکیورٹی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. کلائمیٹ کا مسئلہ آپ نے دیکھ لیا کہ ایسے ملک میں ہم رہتے ہیں جہاں سب سے زیادہ ولنریبل ہے. پھر ہمارا پڑوس ایسا ہے، جیو پولیٹیکل حالات دیکھیں تو وہ پانی چھوڑ کے جو ہے نا ہمیں ڈبونا چاہتے ہیں، وہ کلیم کرتے ہیں اس بات کو، اور انہوں نے اس دفعہ کیا بھی ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر مجھے یہ بتائیں کہ انٹرنیشنل رپورٹس موجود ہیں کہ 2022 کے سیلاب میں کتنے سارے کسان تھے جنہوں نے قرضے لیے ہوئے تھے، جنہوں نے سیلاب کے بعد زراعت ہی چھوڑ دی، انہوں نے زمینیں بیچی، مزدوری کر رہے ہیں شہروں میں آ کے. تو یہ الٹیمیٹلی اس سیلاب کے بعد ابھی تو اس کا اندازہ ہی کسی کو نہیں ہے کہ ہمارا جو زراعت کا نقصان کتنا بڑا ہو چکا ہے. ساری فصلیں، باغات، ہر چیز، نارتھ اس سے لے کے آپ ساؤتھ پنجاب تک آ جائیں تو ہر جگہ آپ صرف کیلکولیشن کریں تو شاید حکومت چھپا رہی ہے، مجھے نہیں پتہ، یا ابھی اندازہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا. کیونکہ ہم نے تو 4 گھنٹے، آپ 1.5 گھنٹے کی بات کر رہے ہیں. میں نے علی پور سے سیت پور کا سفر، ہم سامان لے کر گئے تھے، 4 گھنٹے کے اندر ہم سیت پور پہنچے تھے. بحری وہ بیڑا سا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کشتیاں تھیں، لٹیرے الگ آ گئے، ان سے بچا کے سامان، تو 4 گھنٹے ہمیں لگے. تو اتنی بڑی تباہی اس ملک میں آ چکی ہے. اور آگے اگلے سال کیا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے. اب یہ جو لوگ ہیں یہ جب واپس جائیں گے تو اب آپ نے دیکھا ہے کہ یہ اپنے گھر کی حالت ان کی کیا ہو چکی ہے. جانور مر چکے ہیں، ان کا کل روزگار سارا کچھ جو ہے نا وہ ان کے جانوروں کے اوپر ہوتا ہے یا ان کی فصلوں کے اوپر. سبزیاں اگاتے ہیں، چیزیں اگاتے ہیں. ہری مرچ کی فصل تباہ ہو گئی یہاں پہ، لال مرچ، یہ ساری سبزیاں اروی لوگ بیٹھے ہوئے لے کے. اب وہ کہتے ہیں ہم کس طرح نکلیں یہاں پہ، مویشی کیسے چھوڑ کے جائیں، باہر لے جائیں گے ادھر کون دیکھ بھال کرے گا. آپ نے دیکھ لی باہر کی صورتحال. تو یہ ایک بہت بڑی آفت ہے. اس کے لیے پوری قوم کو کھڑا ہونا پڑے گا. ہم نے الحمدللہ اپنے کارکن کو، اپنے لیڈرشپ کو، سب کو میدان میں اس لیے اتارا ہے کیونکہ یہ قومی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، جب ہم بنیر میں گئے تو ہمارے ساتھ پنجاب سے، سندھ سے لوگ جا کے وہاں خدمت کر رہے تھے. جب پنجاب میں سیلاب آیا تو خیبر پختونخوا سے لوگ آ کے پنجاب میں خدمت کر رہے تھے. جب ساؤتھ پنجاب میں آئے تو سندھ کے سارے لوگ، پنجاب کے لوگ آ کے یہاں خدمت کر رہے ہیں. تو یہ قوم کا مسئلہ ہے. یہ سیلاب نے پوری قوم کا ایک امتحان لیا اور ہمیں اس سے نکلنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ہم ایک قوم بن کے اس کا حل نکالیں. یہ کسی ایک جماعت کا مسئلہ نہیں ہے. پورا ملک ڈبونے کے لیے اس وقت جو ہے وہ ہمارا دشمن بھی تیار بیٹھا ہوا ہے اور ہمیں اس کے لیے خود اپنی اصلاح کرنی. دریاؤں کے راستے کلیئر کریں، ہم اپنے جو ہے نا وہ کسان کو دوبارہ سے کھڑا کریں. تو الحمدللہ ہمارا پورا ریہیبلیٹیشن کا ایک بہت بڑا منصوبہ، جتنا ریلیف میں آپ نے دیکھا ہے اس سے کہیں بڑا انشاءاللہ، کیونکہ لوگ ہم پہ اعتماد کرتے ہیں. اخلاقی طور پہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جماعت، یہ لوگ جو آئے ہیں ہمارا، ہم نے رات کے اندھیروں میں بغیر میڈیا کے، بغیر کسی ویڈیو کے الحمدللہ کام کیے. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ملک کے یہ لوگ کھڑے ہوں، زراعت کھڑی ہوگی، غریب کھڑا ہوگا تو انشاءاللہ ملک بچے گا اور آگے چلے گا. بہت شکریہ تابش صاحب. گفتگو آپ نے سنی کہ یہ وقت ہے اکٹھے ہونے کا، ساتھ دینے کا، کسان کے ساتھ کھڑے ہونے کا، کسان کو اعتماد دلانے کا کہ وہ جو ہے اپنے پاؤں پر اس کو کیسے کھڑا کرنا ہے. ابھی امتحان بہت سارے باقی ہیں کیونکہ پانی اگر 12 سے 15 فٹ ابھی بھی جمع ہے، یہ اترے گا. پھر زمین کی کیا صورت، بعض لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ان کے گھر تھے کہاں پر. اور آپ فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں
کہ لوگوں کے گھر جو ہیں مکمل طور پر گر چکے ہیں, پتہ ہی نہیں ہے کہ گھر ہیں کہاں پر, اور کچھ جگہوں پر صرف کچھ نشانیاں جو ہیں پانی سے باہر نکلی وہ دکھائی دے رہی ہیں, لیکن وہاں پر بھی ابھی لوگ نہیں پہنچ سکتے. میں جس بوٹ میں موجود ہوں, ہم 1 گھنٹے کا تقریباً سفر طے کر کے یہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان کو کھانا دینے کے لیے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے ساتھ یہاں پر پہنچے ہیں, تاکہ جو لوگ یہاں پر ہیں ان کو بھوک کا کوئی, ان کو کھانے پینے کا کوئی مسئلہ نہ ہو. ان لوگوں سے بھی بات کریں گے, مگر حالات یہ ہیں ملتان, جلال پور, پیروالا اور دیگر گردنوا کے کہ ڈوبا پڑا ہے. کوئی حالات ابھی جو ہے نارمل نہیں ہیں. اچھا خاصا ٹائم جو ہے وہ درکار ہیں کہ حالات جو ہے نارمل پر لانے کے والے سے. اور آپ نے دیکھا کہ یہاں پر لوگ جو ہیں خیمہ بستیوں میں تو موجود ہیں, کچھ اپنے طور پر بھی لوگ جو ہیں خیمہ بستیوں میں موجود ہیں تاکہ وہ اپنی کچھ زندگیوں کو بچا سکیں. البتہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ جتنے بھی لوگ جو اپنے گھروں میں موجود ہیں, جو کسی وجہ سے نہیں جا سکتے, ان کو دن رات 2 ٹائم جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ کھانا پہنچا رہی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان وحید گجر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.